کہتے ہیں کہ ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا تھا کہ اس کے سامنے سے ایک کالا کمبل بہتا ہوا گزرا۔ مفت کا کمبل دیکھا تو اسے حاصل کرنے کے لالچ میں وہ بھی سیدھا دریا میں کود پڑا اور چاہا کہ کمبل کو کھینچ لائے، لیکن اصل میں وہ کمبل نہیں تھا بلکہ ایک کالا ریچھ تھا جو دور سے بالکل کمبل کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ تو جیسے ہی اس شخص نے چھلانگ لگائی نا تو ریچھ نے اس شخص کو دبوچ لیا۔ تو پھر اس شخص نے شور مچانا شروع کر دیا۔ کنارے پر موجود جو لوگ اس وقت تھے انہوں نے جب یہ دیکھا تو اس سے کہا کہ ارے کمبل کو چھوڑ دے، جانے دے، جس پر اس شخص نے کہا کہ بھائی میں تو کمبل کو چھوڑ دوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اور اب ایسا ہی حافظ طاہر اشرفی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب سے انہوں نے 30 لاکھ مدارس کے طلبہ کا خود ساختہ نمائندہ بن کر سپہ سالار کے ہاتھ پر بیعت کی ہے نا، اس وقت سے کیا علماء کیا عام لوگ ہر طرف سے انہیں تنقید کا سامنا ہے، ان پر طنز کے تیر برسائے جا رہے ہیں۔ لیکن جناب معاملہ کمبل والا ہے، کیونکہ حضرت کا تازہ ترین فرمان سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملا ملٹری الائنس کی بات کرنے والے سن لیں، اللہ نے یہ الائنس فطری طور پہ بنایا ہے۔ واہ حافظ صاحب واہ، یقین کریں آپ تو چھا گئے ہیں۔ الائنس کی بات تو آپ نے خوب کی، لیکن کریڈٹ لینے کے معاملے میں اب بھی آپ کچھ کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ اب افغان جہاد سے جنرل مشرف کی انلائٹنڈ ماڈریشن تک اور اس کے بعد سے اب تک آپ نے اس الائنس کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں نا، وہ سب آپ نے ایک جملے میں ہی فطرت کے کھاتے میں ڈال دی ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ فطرت کسے کہتے ہیں۔ اگر اس سے مراد وہ فطرت ہے جو ہر دور میں آپ سے راضی اور آپ ان سے راضی تو پھر یہ الگ بات ہے، ورنہ حال ہی میں منعقد ہونے والے علماء کے نمائندہ اجلاسوں میں جو آپ کے حوالے سے کہا گیا ہے نا، یقین کریں کہ اس کا تو صرف ذکر ہی کیا جا سکتا ہے، سنانا ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ جہاں تک الائنس کا تعلق ہے تو اس حوالے سے 2 دن پہلے وفاق المدارس کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا یہ تھا کہ ہم متفق ہیں کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا ناجائز ہے، لیکن ریاست بھی تو بندے کا پتر بنے۔ ریاست اگر ہماری محافظ ہے تو پھر میں اس سے کیوں خطرہ محسوس کرتا ہوں۔